دیتا ہوں وکیل صحابہ ننا مقرر واضح خوش الحان حضرت مولانا حافظ سیرم تبسم صاحب کو وہ مائک تے تشریف لیان اور آ کے اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اے دست جفا یہ سر ہیں ارباب وفا کے، اے دست جفا یہ سر ہیں ارباب وفا کے، کٹ جائیں تو کٹ جائیں جھکا نہیں کرتے، حق کہنے سے اگر کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، حق کہنے سے اگر کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، ٹپک اظہار تو کر جائے گا ٹپکے گا جو لہو میرا۔ گجرانوالہ کے زندہ دل نوجوانوں اور شیر دل بزرگوں اور آنے والی سننے والی معززات ماؤں اور بہنوں، خالق کائنات رب ارض و سما نے اپنے قرآن میں اس بات کا اعلان فرمایا، رب العالمین اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء کا اجلاس بلایا، میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ کے اندر اس بات کا ایجنڈا رکھا کہ میں جناب محمد الرسول اللہ آپ علیہ السلام کا نام آئے محبت سے درود پڑھتے ہیں، جناب محمد، آواز نہیں آئی، جناب محمد، چادروں سے ہاتھ نکالیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میں ان کو بھیج دوں، اے میرے موسیٰ نبی، اے میرے عیسیٰ نبی، اے یحییٰ اور الیاس، اسحاق اور یعقوب، اے میرے ابراہیم نبی، اے میرے اسماعیل نبی، میں بھیجنے والا آخر الزمان پیغمبر بھیج دوں، میں بھیجنے والا خاتم النبیین بھیج دوں، والضحیٰ کے چہرے والا بھیج دوں، علم نشرح کے سینے والا بھیج دوں، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والا بھیج دوں۔ آواز کچن لگتا ہے۔ اور جب میں بھیج دوں، آپ نے اپنی نبوتوں کے سکے نہیں چلانے، آپ نے اپنی شریعتیں نہیں چلانی، اے میرے خالق کائنات ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ رب العالمین نے اعلان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اے میرے
محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آنو اس دنیا کائنات دے اندر بھیجے آخر الزمان پیغمبر بنا کے میں اس دنیا کائنات دے اندر بھیجے رحمت للعالمین بنا کے حضرات دنیا دے اندر جنہ بھی کوئی نیک بندہ ہے جنیاں بھی نیکیاں کرنے والا رب العالمین دے نزدیک ہے اور نیکیاں کر کے رب العالمین دا یار بن سکتا ہے رب العالمین دا ولی بن سکتا ہے لوکاں دی کوشش تے کاوش دے نال او بندہ حضرات ایم پی ایم این بن سکتا ہے اور جنرل کونسلر تے چیئرمین بن سکتا ہے ساری دنیا کائنات دے لوگ اکٹھے ہو جان ساری دنیا کائنات دیاں طاقتاں اکٹھیاں ہو جان ساریاں دنیا کائنات دیاں حکومتاں اکٹھیاں ہو جان کسے شخص نو کسے بشر نو نبی نہیں بنا سکتے رب العالمین نے اس بات دا اعلان اپنے قرآن دے اندر فرمایا ہے رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں اساں تو انو خاتم النبیین پیغمبر بنا کے بھیجائے حضرات 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے سب دی دعوت دا محور اے وے سارے انبیاء آئے آ کے دعوت دین دے رہے حضرت جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام تلک جمنے نبی آئے سب نے آ کے حضرات رب العالمین دی یکتائی دا اعلان کیتا اس تو بعد انہوں نے اپنی اس بات دا اعلان کروایا کہ جیڑا ساڑھے کل صحیفہ کتاب رب العالمین نے نازل کی تھی ہے ان دیتے ایمان لے کے آؤ رب العالمین دی کتاب تیسرے نمبر تے جیڑا بھی نبی آیا ہے انہیں آ کے اس بات دا اعلان کیتا ہے کہ میرے تو پہلوں فلان نبی سن اور میرے تو بعد فلان نبی ہونگے حضرات رب العالمین نے انبیاء نو دنیا دے اندر بھیجا ہے سب نالوں پہلوں انبیاء نے آ کے دعوت دیتی ہے لا الہ الا اللہ حضرت جناب آدم علیہ السلام تو لے کے نبی علیہ السلام تلک جمنے انبیاء آئے جننے پیغمبر تے رسول آئے نے سب دی دعوت وے کہ کلا اللہ اللہ کلا اوہی مشکل کشائے اوہی حاجت تروائے اوہی بگڑیاں بنانے والا ہے سارے انبیاء دی دعوت وے لیکن جدو نبی علیہ السلام دی واری آئی آپ علیہ السلام دی بھی دعوت وے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا مکہ والوں کو رب العالمین کلا ہے اللہ کلا ہے وہی حاجت تروائے وہی مشکل کشائے وہی بگڑیاں بنانے والے وہی رازق تے مالک ہے حضرات اس تو بعد نبی علیہ السلام نے کیا کہ جیڑی میں کتاب لے کے آیا قرآن مجید القرآن کلام اللہ اجڑی کتاب لے کے آیا قرآن رب العالمین دا کلام ہے آخر تے نبی علیہ السلام نے گل کی تھی آپ علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہاں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا حضرات نبی علیہ السلام این مسجد اندر تشریف فرمانے یمامہ دے علاقے دے اندروں حضرات اے مسیلمہ کذاب نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا آکے نبی علیہ السلام دی شان و شوکت وے کی آکے صحابہ کرام دا نبی علیہ السلام دے نال پیار وے کیا پیار وے کے کہندے اللہ دے نبی جی منو اپنا خلیفہ مقرر کر دیو منو اپنا نائب مقرر کر دیو نبی علیہ السلام نے ہاتھ دے اندر کھجور دی چھڑی پڑی ہے ٹہنی پڑی ہے آپ علیہ السلام نے کیا مسلمہ تو کہنا منو خلیفہ مقرر کر دیو جیڑی میرے ہاتھ دے اندر ٹہنی ہے میں تینوں تے اے بھی نہ دیاں حضرات جڑا مسلمہ کذاب ہے اے واپس اپنے علاقے دے اندر چلا گیا اوتھے جا کے نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا حضرات نبی علیہ السلام دے کول سفیر بھیجیا ایلچی بھیجیا انہیں آ کے نبی علیہ السلام نو کیا میں مسلمہ دی طرفوں ایلچی تے سفیر بن کے آیا ساڑھے نبی مسلمہ جڑے انہوں نے نبوت دا
دعویٰ کر لیا ہے انہاں دی تابعداری کر لو. نبی علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہو گیا غصے دے نال. آپ علیہ السلام نے اپنی تلوار کھینچ لی. حضرات نبی علیہ السلام نے انہاں غصے دا اظہار کیتا. حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ابو بکر صدیق؟ حضرات نبی علیہ السلام دے مسلح دا وارث ابو بکر صدیق. لوگ کہتے ہیں جی ہم صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے, نعرہ لگاتے ہیں دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. اور میں نے کہا آپ بات سن, اہل حدیث کے بیٹے کی بات سن, اہل حدیث کے فرزند کی بات سن. رب العالمین کی قسم ہے حضرت علی المرتضیٰ کا احترام ہمارے دلوں میں موجود ہے, اہل بیت کا احترام ہم کرتے ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ کرتے ہیں. کہتا ہے دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. اور میں نے کہا ظالم انسان ایسے نہیں ہے, رب العالمین کی قسم ہے. نبی علیہ السلام اس دنیا کائنات میں تشریف لے کے آئے, آپ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا. رب العالمین قیامت کے دن تلک حضرات لوگ آئیں گے, پیدا ہوں گے, نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے, مسلمان ہوں گے. ان کی نبی علیہ السلام کی جو تعلیم ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, نبی علیہ السلام کی حضرات جو تعلیم ہے کتاب و حکمت کی, سب سے پہلے اگر اس کا کوئی حضرات کسی کو اس میں ورثہ ملا, اگر کسی کو اس کی حضرات نبی علیہ السلام کا فیض حاصل ہوا, اس تعلیم کا حضرات کسی کو سبق ملا, سب سے پہلے حصہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا. اس کے بعد ساری امت میں بانٹ دیا گیا. میں نے کہا آگے چل, 10,000 حضرات نبی علیہ السلام کے ساتھ فاتح مکہ بن کے مکے کے اندر آئے. نبی علیہ السلام کے ان 10,000 فاتحین مکہ میں اگر سب سے پہلے اسلام لے کے آنے والا رب العالمین نے کسی کو منتخب کیا, کسی کو مقرر کیا, نبی علیہ السلام کا فیض اگر کسی کو ملا, سب سے پہلے کسے ملا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو. کسے ملا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بیعت رضوان کے لیے صحابہ اکرام سے بیعت لی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. حضرات نبی علیہ السلام نے 1400 صحابہ اکرام سے بیعت لی. ان 1400 صحابہ اکرام میں اگر کوئی عزت والا, سب سے زیادہ شان والا, مقام والا حضرات رب العالمین نے اگر کسی کو انتخاب کیا, اگر کسی کی سیٹ حصے میں آئی, اگر کرسی کسی کے حصے میں آئی, وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. میں نے کہا 1400 سے آگے زیادہ افضل 313 بدر والے ہیں. ان 313 بدر والوں میں نبی علیہ السلام نے جسے زیادہ عزت دی, زیادہ مقام دیا, رب العالمین نے جس کے لیے انتخاب کیا, وہ حضرت جناب ابوبکر صدیق ہیں. سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی تعلیم, نبی علیہ السلام کا فیض حضرت ابوبکر صدیق کو ملا. اس کے بعد 312 پہ بانٹ کے 313 کو مکمل کر لیا گیا. اس کے بعد حضرات نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتے چلتے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا, دار ارقم میں جب حضرات واضح طور پہ عبادت نہیں کی جاتی تھی, اس وقت نبی علیہ السلام کے 40 صحابہ اکرام میں 40 میں سے اگر سب سے زیادہ عزت اور مقام ملا وہ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. ان 40 صحابہ اکرام کے بعد آگے 10 عشرہ مبشرہ صحابہ جو عزت اور مقام والے ہیں. ان 10 عشرہ مبشرہ صحابہ میں اگر پہلے کسی کے نام سیٹ آئی, اگر کرسی کسی کے نام آئی, وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آئی. باقی 9 پہ حضرات یہ فیض تقسیم کیا گیا. اس کے بعد 4 رہ گئے خلفائے راشدین, علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین المہدیین. خلفائے راشدین میں اگر سب سے زیادہ عزت اور مقام ملا ابوبکر صدیق کو ملا. ان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت اور مقام ملا جب رب العالمین نے آسمان سے صرف ایک ہی کرسی اتاری, صرف ایک ہی سیٹ کا انتخاب کیا, مصلی رسول کا انتخاب کیا. رسول اللہ بیمار ہیں, آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میری پیاری عائشہ مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. آج ایک ہی سیٹ ہے, وہ ابوبکر صدیق کے لیے منتخب ہے. مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. ابو بکر کو وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نماز کروائیں. حضرت علی المرتضیٰ حضرت صدیق اکبر کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں. وہ کالی زبان والے, کالے لباس والے, کالے عقیدے والے, تجھے کس بات کی تکلیف ہے؟ حضرت
حضرت علی المرتضیٰ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو مان رہے ہیں, حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل مان رہے ہیں. رب العالمین نے ایک ہی سیٹ بھیجی, مصلی رسول بھیجا. اس مصلی رسول کا وارث کون بنا؟ کون بنا؟ ایسے بات نہیں چلنی. کون بنا؟ ہاتھوں کو بلند کر کے کون بنا؟ ہاتھوں کو چادروں سے نکال کے کون بنا؟ ابو بکر صدیق بنا. صدیق کون ہے؟ نبی علیہ السلام کا سسر ہے. صدیق کون ہے؟ عزت والا صدیق ہے. صدیق کون ہے؟ میری پیاری ماں عائشہ کا بابا صدیق ہے. صدیق کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے مصلی امامت کا وارث صدیق ہے. صدیق کون ہے؟ حضرات اس امت کا سب سے پہلا دائی اور خطیب صدیق ہے. صدیق کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے بعد اس امت کو سنبھالنے والا صدیق ہے. صدیق کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ غار کے اندر سانپ کا حضرات ڈنگ سہنے والا صدیق ہے. صدیق کون ہے؟ عزت والا صدیق ہے. چاہے کسی رافضی کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی جائے, کسی قادیانی کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی جائے, رب العالمین کی قسم ہے ہم اس امر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں, اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں, حضرت صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ہے, امیر المومنین ہے. اس لیے پھر میں کہنا چاہتا ہوں دمادم مست کلندر ابو بکر کا, ہاتھوں کو بلند کر کے ابو بکر کا پہلا نمبر. اوے میری بات کو سن, رب العالمین کی قسم ہے دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر, جسے رسول نے انتخاب کیا, جسے رسول نے اپنا مصلی دیا, جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کا یار بنایا, یار غار بنایا, وہ ابو بکر صدیق ہے. ان کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ سب سے پہلے مجاہد ختم نبوت بھی صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد, آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد, جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان کر دیا. اس جھوٹے نبی کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. صحابہ کرام نے کہا اے ابو بکر صدیق, حالات ناسازگار ہیں, حالات بڑے ٹف ہیں, نبی علیہ السلام ابھی رخصت ہوئے ہیں, لہذا آپ ابھی جہاد کا اعلان نہ کیجئے, حالات ناسازگار ہیں. حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی لڑے یا نہ لڑے, کوئی ساتھ دے یا نہ دے, کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے, جس نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے, صدیق اکبر اکیلا اس کا مقابلہ کرے گا. آج اس ملک پاکستان کی سرزمین میں حضرات جس میں علماء کا خون شامل ہے, علماء اہل حدیث کی قربانیاں ہیں, میرے اسلاف کا خون اس ملک پاکستان کی بنیادوں میں ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا یہ جو قادیانی ہیں یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں, اسلام کے بھی دشمن ہیں. وہ ہماری بات کو تو نے ماننا نہیں, ہمیں مولوی کہہ کے ہمیں سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. اور کم از کم جس نے پاکستان بنایا ہے, کوشش کی ہے, جس نے اس بات کا نظریہ دیا, اس کی بات کو ہی مان لے. ان قادیانیت کو نوازنا بند کیجئے. رب العالمین کی قسم ہے نبی علیہ السلام کی ذات کے بعد آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں. آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں ہے. آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. خواہ کوئی ہماری گردن پہ رکھ کے چھری چلا دے, چاہے کوئی ہماری زبان کاٹ ڈالے, چاہے کوئی ہمارے ہاتھ کاٹ ڈالے, ہمارا عقیدہ وہی ہے, نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. حضرات نبی علیہ السلام اس دنیا کائنات میں آئے, رب العالمین نے اعلان کیا, فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی علیہ السلام کو شاہد اور مبشر نذیر بنا کے اس دنیا کائنات میں رب العالمین نے مبعوث کیا, پیدا کیا. حضرات دن چمک رہا ہو, دن کے اندر سورج اپنی آب و تاب میں ہو, اس وقت
کوئی سیانہ، کوئی عقل والا اپنے گھر کی، اپنے محلے کی، اپنی مسجد کی لائٹ چلائے گا؟ جب سورج اپنی پوری روشنی بکھیر رہا ہو، کسی لائٹ کی، کسی فانوس کی ضرورت پڑ سکتی نہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد، آپ علیہ السلام کی ذات کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت پڑ سکتی نہیں، ضرورت رہی نہیں۔ رب العالمین نے تمام ضروریات کو پورا کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے جی دلیل کیا ہے؟ آئیے، رب العالمین کا کلام ہے، رب العالمین نے اپنے اس کلام میں اعلان فرمایا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ دین اسلام ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ حضرات، جب شریعت مکمل ہے، دین مکمل ہے، کسی نبی کی ضرورت پڑ سکتی ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ یہ بات حضرات رب العالمین نے اپنے کلام قرآن پاک میں بھی اس بات کا اعلان کیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے بھی اس بات کا ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ حضرات، اس دنیا کائنات کے اندر بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے فقہاء موجود ہیں، بڑے بڑے شیوخ موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس طرح ان قادیانیوں کا رد کیا ہے، اللہ کی قسم ہے اہل الحدیث کے اسلاف اس میں پہلی صفوں میں نظر آتے ہیں۔ مولانا ثناء العمر سری رحمہ اللہ، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، حضرات انہوں نے ختم نبوت پہ کام کیا ہے، اور ہم اس امر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، پاکستان کی سرزمین میں، ان پاکستان کی گلیوں میں، ان پاکستان کے چوکوں اور چراہوں میں ہم ہر صورت بھی کسی صورت رب العالمین کے اس محبوب پیغمبر کی نہ گستاخی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ آپ علیہ السلام کی ختم نبوت سے کسی غدار کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کی کسی غداری کو برداشت کر سکتے ہیں۔ حضرات، اس ملک پاکستان کے حکمرانوں کو اس بات کا یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں، یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں، رب العالمین کی ذات کی قسم ہے، تم نے ہم پہ الزام لگائے، تم نے ہم پہ ظلم کیے، تشدد کیے، ہمارے علماء کو شہید کیا، ہمارے علماء کو قتل کروایا گیا، ہمارے علماء کو حضرات ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، کسی کی آنکھ نہیں کھلی، کسی کی زبان نہیں چلی۔ یہ میڈیا والے دیوس بھی خاموش رہے، انہوں کے بھی میڈیا اینکر جو ہیں یہ بھی بد زبان بن کے، حضرات گنگے بن کے، شیطان بن کے خاموش رہے، اور ہمارے علماء کا قتل ہوتا رہا، ہمارے علماء شہید ہوتے رہے، ان کی زبانیں تک نہ چلی کہ ہم علماء کے دفاع میں کوئی بات کر سکیں۔ یہ کل پرسوں کی بات ہے حضرات، یہ ہندوستان کی ایک گلوکارہ مر گئی، اور سارے میڈیا پہ ایک ہی خبر چل رہی ہے، جی ہماری ماں مر گئی ہے، اس کا اس وقت جو ہے وہ اس کو دفن کیا جائے گا، اسے جلایا جائے گا۔ اور جس ملک پاکستان کا میڈیا اتنا منافق ہو کہ علماء کے قتل پہ، علماء کی شہادت پہ ان کی زبانیں نہ کھلیں، ان کے ٹی وی چینل بند ہو جائیں، علماء کی حمایت میں یہ بات نہ کر سکیں، اور ہندوستان کی وہ گلوکارہ مر جائے، ان کے سارے چینل حرکت میں آ جاتے ہیں۔ کیا ہم اس ملک پاکستان کے باسی نہیں ہیں؟ ہم اس ملک پاکستان میں رہنے والے نہیں ہیں؟ ہمارے علماء کا خون شامل ہے، ہم اس ملک پاکستان کے لیے ہر وقت اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ جن قائدین نے اس ملک پاکستان کو بنایا ہے، کم از کم ان کی بات کا خیال کیجئے، اور قادیانیت کو نوازنا بند کیجئے، قادیانیت کو نوازنا بند کیجئے۔ یہ قادیانیت اپنے اس پروپیگنڈے میں علماء کو حضرات پھنسانے کی کوشش کرتی ہے، نوجوانوں کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ ان کی این جی اوز کالج اور یونیورسٹی کے اندر اپنے طریقہ کار سے واردات کر رہی ہیں۔ ان کی یہ بد تہذیبہ عورتیں، ان کی نوجوان لڑکیاں کالجوں کے اندر ہمارے نوجوان بھائیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
میں اپنے ان کالج اور یونیورسٹی کے بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، رب العالمین کی قسم ہے، یہ حسن، یہ جوانی، یہ حضرات، یہ مال، یہ دولت، یہ باہر کی فلائٹیں، یہ ٹکٹیں ساری اس دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گی، اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس دنیا میں سدا نہیں رہنا۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل کو آپ کو دیدار ہو، آپ علیہ السلام آپ کی شفاعت کریں، آپ کو جنت میں لے کے جائیں، تو آئیں طریق ختم نبوت۔ حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی، تحریک طلبہ آل پاکستان، تحریک طلبہ اہل حدیث پاکستان، ان تمام جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، ہم ہر وقت ختم نبوت کے لیے حاضر ہیں، ہماری جانیں ختم نبوت کے لیے قربان ہیں۔ لہذا ہوش کے ناخن لیجئے، یہ جو قادیانی اپنی ان سرگرمیوں کو پاکستان میں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو فی الفور لگام دی جائے، ان کو منع کیا جائے۔ اگر ان کو منع نہ کیا گیا، نوجوانوں، اگر تم اس میں حرکت میں نہ آئے، اگر تم اسلام کے لیے اپنا وقت نہ دینے لگے، تو اس طرح یہ قادیانیت پھیلتی جائے گی۔ لہذا اپنا اپنا کردار ادا کیجئے، اپنا اپنا وقار ادا کیجئے، اپنا اپنا ٹائم دین کے لیے وقف کیجئے، اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے کردار ادا؟ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے جہاں بلایا آؤ گے؟ نبی علیہ السلام کی ناموس اور رسالت کے لیے جہاں بلایا آؤ گے؟ دفاع صحابہ کے لیے جہاں آواز دی آؤ گے؟ تو پھر انشاءاللہ ہمیں کسی تنظیم کا معاملہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ 31 مارچ بروز جمعرات منی اسٹیڈیم آپ کے گجراں والے شہر میں اہل حدیثوں کے زیر اہتمام ختم نبوت کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اپنے دوستوں کو بھی لے کے آنا ہے، خود بھی تشریف لے کے آنی ہے، اور آ کے قادیانیوں کو اس بات کا پیغام دینا ہے کہ الحمدللہ ہم زندہ جاوید ہیں، ہم اپنے قائد علامہ ثانی علیہ ظہیر رحمہ اللہ کی طریق کو نہیں بھولے، ہم علامہ شہید اور علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ کی طریق کو نہیں بھولے۔ ہمیں جب بھی اس بات کا یہ عزم کیا گیا، ہمیں جب بھی بلایا گیا، ہمیں جب بھی آواز دی گئی، ہم انشاءاللہ اپنے مسلک کی عزت اور آبرو کے لیے، صحابہ کرام کے دفاع کے لیے، نبی علیہ السلام کی نموز کے لیے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں لے کے ہر وقت حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ میں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق